اٹلانٹک اوشن کے بیچوں بیچ ایک کروز شپ بغیر کسی واضح منزل کے تیر رہا ہے۔ وہاں نہ کوئی قزاق ہے نہ ہی کوئی طوفان، لیکن وہاں اس سے بھی بدتر کچھ موجود ہے، ایک خاموش وائرس۔ 3 افراد جو اپنی جانیں گنوا چکے ہیں اور 150 سے زائد افراد پھنسے ہوئے ہیں، وہ جہاز سے اترنے سے قاصر ہیں۔ جو سفر ایک مہم جوئی کے طور پر شروع ہوا تھا، وہ اب ایک تیرتے ہوئے ڈراؤنے خواب میں بدل چکا ہے۔ ایم وی ہونڈیز کروز شپ ہنٹا وائرس کے مشتبہ پھیلاؤ نے 150 پیسنجرز کو جہاز پر ہی محصور کر دیا ہے، جس سے کم از کم 7 افراد بیمار اور 3 ہلاک ہو چکے ہیں۔ لیکن ہنٹا وائرس کی یہ انڈین قسم اصل میں کیا ہے اور کیا یہ اگلی عالمی وبا بن سکتی ہے، اس کا پتہ لگانے کے لیے ڈاکٹر ٹوڈ کے مطابق یہ کسی بھی دوسرے وائرس کی طرح شروع ہوتا ہے۔ آپ کو بخار، معدے کی تکلیف ہو سکتی ہے اور کروز شپ پر آپ یہی سوچیں گے کہ یہ نورو وائرس ہے، لیکن ان میں سے کچھ کیسز میں مریضوں کے پھیپھڑوں کی حالت بہت تیزی سے بگڑ گئی، جسے ہم ریسپائریٹری ڈسٹریس سنڈروم کہتے ہیں، اور ان میں سے کچھ کی موت بہت تیزی سے واقع ہوئی۔ یہ وائرس متاثرہ چوہوں سے پھیلتا ہے۔ یہ زیادہ تر امریکہ میں پایا جاتا ہے اور پھیپھڑوں کی شدید بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اس کے سمٹمز بخار، تھکن اور مسلز میں درد ہونا ہے۔ 4 سے 10 دنوں کے بعد پھیپھڑوں میں مائع بھر جاتا ہے، جس سے سانس لینے میں شدید دشواری اور کھانسی ہوتی ہے۔ یہ وائرس بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ اس میں شرح اموات تقریباً 38% ہے۔ یہ زیادہ تر یورپ اور ایشیا میں پایا جاتا ہے اور گردوں کو نشانہ بناتا ہے، جس سے شدید سر درد، کمر اور پیٹ میں درد، بخار، سردی لگنا اور متلی، یہ بلڈ پریشر میں کمی اور گردوں کے فیل ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ فی الحال ہانٹا وائرس کا کوئی مخصوص علاج، ویکسین یا دوا دستیاب نہیں ہے۔ کیونکہ ابتدائی علامات فلو جیسی ہوتی ہیں، اسی لیے تشخیص مشکل ہو جاتی ہے۔ تاہم اگر کسی شخص کو چوہوں سے رابطہ ہو اور اسے سانس لینے میں دشواری ہو تو فوری طبی امداد ضروری ہے۔ پیشنٹ کو ICU میں رکھا جاتا ہے، جہاں اسے آکسیجن تھراپی اور بلڈ پریشر برقرار رکھنے کے لیے امدادی علاج فراہم کیا جاتا ہے۔ بچاؤ کا بہترین طریقہ چوہوں پر قابو پانا اور ان کی رہائش گاہوں سے دور رہنا ہے۔ اپنے گھروں یا گیراج کے سوراخ بند کریں تاکہ چوہے اندر نہ آ سکیں۔ چوہوں کے ویسٹ کو خشک حالت میں جھاڑو یا ویکیوم سے صاف نہ کریں، کیونکہ اس سے وائرس ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ پہلے اس جگہ پر ڈس انفیکٹنٹ یا بلیچ کا چھڑکاؤ کریں تاکہ وہ گیلا ہو جائے، پھر اسے صاف کریں۔